الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. يقول الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے سے متعلق کئی مسائل کا تذکرہ ان آیات میں، اس سے پہلے کی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے. اسی سلسلے کی یہ بھی آیت کریمہ ہے. اس آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان لوگوں کی مثال دے رہا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں. ان کی مثال کیسی ہے؟ اس سے پہلے ان کی مثال بھی بیان کی گئی جو مال خرچ کریں، اللہ کی راہ میں لوگوں کو دیں اور اس کے بعد احسان جتلائیں، تکلیف پہنچائیں. تو ان کی مثال کیسی ہے؟ ریاکاروں کی مثال کیسی ہے؟ وہ ساری باتیں اس سے پہلے بیان کی گئی. یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مثال بیان فرمائی ہے جو اللہ کی رضا اور اخلاص کے ساتھ، اللہ کی رضا کے حصول اور اخلاص کے ساتھ مال خرچ کریں. ان کی مثال کیسی ہے؟ اللہ فرماتا ہے: وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنفُسِهِمْ. ان لوگوں کی مثال جو اپنے مالوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا مندی کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کی رضا کی چاہت میں، اللہ کی رضا تلاش کرنے کے لیے اور ایسے ہی اجر و ثواب کی نیت سے، ایمان کے ساتھ، یقین کے ساتھ کہ اس کا صلہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عطا فرمائے گا، ان دو باتوں کے ساتھ، دو شرطوں کے ساتھ جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال کیسی ہے؟ مثال آگے آ رہی ہے. تو ایک شرط تو یہ ہے کہ ابتغاء مرضات اللہ، اللہ تبارک و تعالی کی رضا تلاش کرنے کے لیے، اور کچھ بھی مقصد نہیں ہے. مقصد ہے اللہ کی رضا حاصل ہو جائے، اللہ کی خوشنودی حاصل ہو جائے، اللہ تبارک و تعالی ہم سے راضی ہو جائے، ہمیں اس کا بدلہ، اس کا صلہ اللہ تبارک و تعالی عطا فرمائے. یہ ایک شرط. دوسری شرط تثبیتا من انفسہم. تثبیتا من انفسہم، اس کا دو معنی مفسرین نے، تابعین نے بیان فرمایا ہے. ایک معنی اس کا یہ ہے کہ اس سے مراد ہے احتساب، یعنی اجر و ثواب کی نیت سے، اس نیت کے ساتھ کہ اس کا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا، اس کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ دے گا. اور دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ یقین کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، پورے عزم اور جزم کے ساتھ مال خرچ کرتا ہے کہ یہ جو میں خرچ کروں گا یہ اللہ کا دیا ہوا ہے اور اس کے دینے سے میرا مال کم نہیں ہوگا بلکہ اس کا کئی گنا اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے عطا فرمائے گا. تو ان دو جذبوں کے ساتھ، ان دو شرطوں کے ساتھ جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال دیکھیں. کمثل جنت بربوۃ اصابها وابل. ان کی مثال جو کچھ وہ خرچ کرتے ہیں اس کی مثال اس باغ کی طرح ہے جو اونچائی پر ہو. ربوہ اونچائی کو کہتے ہیں. ایسی جگہ پر ہو، باغ ہو اور وہ باغ اونچائی پر ہو. اونچائی کا مطلب یہ ہے کہ زمین جہاں باغ ہے وہ زمین اونچائی پر ہو اور نیچے کے حصے میں پانی ہو، یعنی وہ باغ نیچے سے سیرابی حاصل کرتا ہو. نیچے پانی ہو اور زمین اس سے اونچائی پر ہو اور اس پر باغ لگا ہوا ہو. نیچے سے اس کے پودے، اس کے درخت جو کچھ بھی اس میں ہیں وہ نیچے سے سیرابی حاصل کریں، نیچے سے بھی تراوٹ انہیں ملے اور وہ پھلیں پھولیں. تو اس باغ کی طرح اس کی مثال ہے جو اونچائی پر ہو. اصابہ وابل. اور دوسری بات یہ ہے کہ اوپر سے بھی بارش ہو، نیچے سے تراوٹ ملے، نیچے سے سیرابی حاصل ہو اور اوپر سے بھی اللہ تبارک و تعالی بارش برسائے اور خوب بارش ہو، جتنی اسے پانی کی ضرورت ہو اتنا پانی اس باغ کو فراہم ہو رہا ہو. اللہ فرماتا ہے فآتت اکلها ضعفین. تو نتیجہ کیا نکلے کہ اس کا پھل دوگنا ہو، وہ باغ دوگنا پھل دے. ضعفین، دو گنا پھل دے. جتنا پھل عام طور پر ملتا ہے، آتا ہے، پیداوار ہوتی ہے پھلوں کی،
دوگنا پھل اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس باغ سے ملے۔ تو اللہ کی راہ میں رضا، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اور ایمان اور پورے یقین کے ساتھ جو آدمی مال خرچ کرتا ہے اس کی مثال یہ ہے کہ گویا کہ وہ ایک باغ ہے اس کے پاس، اور وہ باغ جو ہے نیچے سے بھی سیرابی حاصل کر رہا ہے، اوپر سے بھی بارش ہو رہی ہے، جتنی بھی اس کو اچھی پیداوار کے لیے پانی کی ضرورت ہے، سیرابی کی ضرورت ہے، وہ سب اسے فراہم ہو رہا ہے، نیچے سے بھی اوپر سے بھی پورے طور پر، اور وہ ہریالی، شادابی اور پھل دینے کے لیے پورے طور پر اسے اسباب میسر ہے۔ فآتت اکلھا ضعفین، تو اس کے نتیجے میں وہ باغ جو ہے وہ اپنا پھل 2 گنا دے۔ فإن لم يصبها وابل، اور اگر اس کے اوپر تیز بارش نہ بھی ہو تو نیچے سے سیرابی تو اسے حاصل ہو رہی ہے کیونکہ باغ اونچائی پر ہے اور نیچے پانی بھرا ہوا ہے، پانی ہے، تراوٹ ہے۔ اللہ فرماتا ہے فطل، اگر تیز بارش نہ ہو تو ہلکی بارش ہو، جس کو ہم لوگ رذاذ کہتے ہیں عربی زبان میں، یا جس کو ہم لوگ اپنی زبان میں جھیسی وغیرہ کہتے ہیں، اس طرح کی ہلکی بارش جس سے اس کی سرسبزی، اس کی شادابی، اس کی ہریالی، اور ایسے ہی پھلوں کو خوب تر و تازہ بن کر کے تیار ہونے کے لیے جو تراوٹ چاہیے اسے، وہ اسی معمولی بارش سے بھی وہ باغ حاصل کر لے۔ الغرض تیز بارش ہو تب بھی وہ 2 گنا پھل دے، اور تیز بارش نہ ہو تب بھی وہ مرجھائے نہیں، خشک نہ ہو جائے، بے پھل نہ ہو جائے، یا اس کی پیداوار ضائع نہ ہو جائے، ایسی کوئی نوبت کسی بھی صورت میں نہ آئے۔ نیچے سے بھی پانی ہو، اوپر سے بھی تیز بارش ہو تو ڈبل 2 گنا پھل دے، اور اگر ایسا نہ بھی ہو تو معمولی بارش بھی اگر اوپر سے ہوتی ہو، ہلکی بوندا باندی بھی اگر ہوتی ہو، تو بھی اس باغ کو ہرا بھرا رہنے کے لیے، پھل دینے کے لیے کوئی رکاوٹ پیش نہ آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے واللہ بما تعملون بصیر، اللہ تبارک و تعالیٰ خوب دیکھ رہا ہے جو کچھ تم کرتے ہو، تم جو کچھ کر رہے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے خوب دیکھ رہا ہے، اچھی طرح سے دیکھ رہا ہے۔ اب اس میں آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے مثال پیش کر رہا ہے۔ مثال کا جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگ ریاکاری کے لیے مال خرچ کرتے ہیں، یا مال خرچ کرنے کے بعد تکلیف دیتے ہیں، احسان جتلاتے ہیں، ان کی مثال پیش کر دی گئی کہ بالکل بارش اتنی تیز ہو اور چٹیت اور بالکل چکنے پتھر پر دھول بٹی ہو یا مٹی ہو جس سے پیداوار ہو سکتی ہو، لیکن تیز بارش آئے تو سب کو بہا لے جائے، انسان کو کچھ بھی حاصل نہ ہو۔ لا يقدرون منه على شيء، کوئی بھی چیز انہیں حاصل نہ ہو۔ یہاں کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اگر آدمی اللہ کی رضا کے لیے، خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اور پورے ایمان اور یقین کے ساتھ مال خرچ کرے گا تو اس کی مثال ایسے باغ کی ہے جو 2 گنا پھل دے، نیچے سے بھی سیرابی حاصل ہوگی اسے، اوپر سے بھی سیرابی حاصل ہو، اور پھل جو ملے وہ 2 گنا ملے، تو 2 گنا پھل ملے گا ایسے شخص کو۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے اجر کا، ثواب کا سلسلہ مسلسل جاری رہے گا، اور کئی گنا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عطا فرمائے گا۔ اور اگر پورے طور پر بارش نہ ہو اس باغ کے اوپر، مثال کے طور پر ہلکی بارش بھی ہو، تب بھی اس کا نیکی کا سلسلہ، اس کے اجر کا سلسلہ بند نہیں ہوگا، کچھ نہ کچھ اس کے نیکیوں کا سلسلہ جاری رہے گا، اور اسے اجر ملتا رہے گا، ثواب ملتا رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اسے اپنے مال کا، اپنے انفاق کا، اپنے صدقات کا، اپنے خیرات کا صلہ اور بدلہ ملتا ہی رہے گا۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ تم میں سے اگر کوئی شخص کھجور کا ایک ٹکڑا بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اور وہ بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے آدھا کھجور خرچ کرتا ہے، یا اس کا ٹکڑا خرچ کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنے ہاتھ میں لیتا ہے۔ فَيَأْخُذُهَا الرَّبُّ بِيَمِينِهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کھجور کے ٹکڑے کو یا کھجور کو اپنے ہاتھ میں لیتا ہے، اور فَيُرَبِّيهَا وَيُنَمِّيهَا، اور اسے اللہ تبارک و تعالیٰ بڑھاتا رہتا ہے، اس کے اندر افزائش کرتا رہتا ہے، اس کو پالتا رہتا ہے، پوستا رہتا ہے، پالتے پوستے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں وہ چھوٹی سی نیکی، چھوٹا سا انفاق، آدھا کھجور یا کھجور کا ٹکڑا یا ایک کھجور صرف اتنا بڑا ہو جاتا ہے جیسے احد پہاڑ ہو جائے۔ احد پہاڑ کی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پال پوس کے بڑھا دیتا ہے۔
اللہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کما یربی احدکم فلوہ، جیسے تم میں سے کوئی آدمی اپنے گھوڑے کے بچے کو پال کر کے پوس کر کے اس کی دیکھ ریکھ کر کے اسے بالکل بچپن سے پال پوس کر کے اسے بالکل ہٹا کٹا جوان بنا دیتا ہے، اور وہ گھوڑا پورے طور پر جوان اور مضبوط چھریرا تیار ہو جاتا ہے، آدمی اسے مختلف مصلحتوں کے لیے استعمال کرتا ہے، اس پر سواری بھی کرتا ہے، اس پر بوجھ بھی ڈھوتا ہے، اسے میدان جہاد اور کارزار میں بھی لے کر کے لڑتا ہے، یہ ساری مصلحتیں وہ حاصل کرتا ہے۔ جیسے چھوٹے سے بچے کو تم پال پوس کر کے ایک ہٹا کٹا بڑا گھوڑا جوان بنا دیتے ہو، ایسے ہی اللہ تبارک و تعالی ایک چھوٹے سے کھجور کے ٹکڑے کو بڑھاتے ہوئے اسے احد پہاڑ کی طرح سے بنا دیتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پھر تمہیں اس کا بدلہ عطا فرماتا ہے۔ تو ایسے ہی ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے اگر مال خرچ کیا جائے تو اس کا صلہ آپ دیکھیے اللہ فرماتا ہے کہ وہ دوگنا ہو جائے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مثال دی کہ اگر بارش نہ بھی ہو تیز اوپر سے تو بھی وہ نیچے سے تراوت کو ملے، اور ایسے ہی میرے بھائیوں معمولی رذاذ جو ہے، معمولی بارش، معمولی قطرے بھی اگر اس کو اوپر سے ملیں گے تب بھی آپ سمجھیں کہ وہ باغ ہرا بھرا رہے گا، سرسبز اور شاداب رہے گا، اور پھل دیتا رہے گا، میوے حاصل ہوتے رہیں گے۔ کسی بھی صورت میں بہرحال وہ مایوس ہو جائے یا وہ ناکام ہو جائے، خسارے میں پڑ جائے، اس کا مال ضائع ہو جائے، اس کا اجر و ثواب ضائع ہو جائے، اس کی کوئی بھی نوبت کسی بھی صورت میں نہیں آئے گی۔ یہ ہے اصل میں اس کا خلاصہ کہ اللہ کی رضا کے لیے خرچ کیے ہوئے مال کا بدلہ بہرحال انسان کو ہر صورت میں ملتا ہے، اور انسان کو اسی حرص کے لیے، اسی لالچ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اس کوشش سے، ہماری اس نیکی سے راضی ہو جائے، خوش ہو جائے، اور اس کے صلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں اور آخرت میں ہمیں بدلہ عطا فرمائے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہمیں خوب علم ہے، ہم خوب دیکھ رہے ہیں، اچھی طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ تم کیا کر رہے ہو۔ آیتوں کے اخیر میں جن الفاظ پر، اللہ کے جن ناموں پر، جن صفات پر آیتیں ختم ہوتی ہیں اس کا آیت کریمہ سے بہت گہرا تعلق ہوتا ہے۔ آیتوں کا اختتام بہت معنی رکھتا ہے، اس لیے آپ دیکھیے کہ آیتوں کے اختتام پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے الگ الگ ناموں کا، الگ الگ صفات کا ذکر ہوتا ہے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ بما تعملون بصیر، اور اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا واللہ غنی حلیم۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ کے الگ الگ نام آتے ہیں اس کا بہت گہرا ربط ہوتا ہے آیت کریمہ کے مضمون سے، آیت کریمہ کے مضمون سے، اس کے موضوع سے، اس میں کیا بیان کیا گیا ہے اس سے اس کا بہت گہرا تعلق ہوتا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم جو کچھ کر رہے ہو اسے خوب دیکھ رہا ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے مخلص ہو، ریاکاری کے لیے مال خرچ کر رہے ہو، شہرت کے لیے کر رہے ہو، لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہے ہو، بہت زیادہ دین داتا کہے جاؤ گے، بہت زیادہ دولت مند لٹانے والے کہلائے جاؤ گے، یا اللہ کی رضا کے لیے مال خرچ کر رہے ہو، ایمان ہے تمہارا کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کا صلہ پاؤ گے، یا دنیا میں شہرت حاصل کر کے تم خوش ہو جاؤ گے، کس مقصد کے لیے، کس سوچ سے، کس انٹینشن سے، کس نظریے سے تم عمل کر رہے ہو، مال خرچ کر رہے ہو یا کوئی بھی اور نیکی کر رہے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ خوب دیکھ رہا ہے۔ تو ہمیں یہ احساس دلایا جا رہا ہے کہ اگر ہمارے ذہنوں میں، ہمارے دلوں میں کبھی اگر ریاکاری کا جذبہ آ جائے، دکھاوے کی کوئی چیز آ جائے، یا نام و نمود کی کوئی چیز شیطان ہمارے دلوں میں ڈالے، یا خرچ کرنے کے ٹائم اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ شیطان تمہیں فقیر ہو جانے کا وعدہ کرتا ہے، الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تمہیں ڈراتا ہے کہ خرچ کرو گے تو فقیر ہو جاؤ گے، خرچ کرو گے تو مال ختم ہو جائے گا، تمہارا کام کیسے چلے گا، تمہاری یہ مشکل ہے، تمہاری یہ مشکل ہے۔ یہ سب جو فکر، یہ سب جو سوچ انسان کی ذہن میں خرچ کرنے کے ٹائم آتی ہے تو انسان پھر کتراتا ہے، انسان پھر دینا نہیں چاہتا، ہاتھ سمیٹ لیتا ہے، یا دیتا بھی ہے تو بہت بے دلی کے ساتھ دیتا ہے، دل پر جبر کر کے دیتا ہے، شرح صدر کے ساتھ نہیں دیتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم جو کچھ کر رہے ہو میں خوب اچھی طرح سے اسے دیکھ رہا ہوں، جان رہا ہوں۔ یہ مت سمجھو کہ تم جو کچھ کر رہے ہو میں اس سے واقف نہیں ہوں یا مجھ سے دیکھ نہیں رہا ہوں۔ تو یہ احساس دلایا جا رہا ہے کہ نہیں، اس طرح کی کوئی بیماری، کوئی بھی کمی ہماری خرچ کرنے میں، ہماری انفاق میں نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمیں چاہیے کہ ہم پوری دریا دلی کے ساتھ جو بھی خرچ کریں اللہ کی رضا کے لیے کریں، اس یقین کے ساتھ کریں کہ جو جائے گا اس کا کئی گنا اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے گا، کئی گنا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا عوض اور اس کا بدلہ، اس کا اخلاف فرمائے گا، یعنی اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ہمیں دوبارہ اس کے بدلے میں عطا فرمائے گا، اس جذبے کے ساتھ۔ اور جس کو ہم دیں اس پر کوئی احسان نہیں جتلانا ہے،
اس پر ہم اپنا فضل نہیں کر رہے ہیں، بلکہ اللہ کا فضل ہمارے اوپر ہے کہ ہمیں اللہ نے اس لائق بنایا ہے کہ ہم خوشحال ہیں اور کسی غریب کی مدد کر رہے ہیں۔ تو غریب کی مدد کرنے کی توفیق ملنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہمیں خود حمد کرنی چاہیے، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، اور اس کے بدلے میں اس غریب سے کچھ بھی کوئی بدلہ حاصل کرنے کی بھی کوشش نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اگر ہم نے اس سے یہی بدلہ لینے کی کوشش کر دیا یا ہم نے بدلہ لے لیا تو پھر اس کا کوئی صلہ، کوئی بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا نہیں ملے گا۔ تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ شرطوں کے ساتھ خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان جذبوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن چیزوں کا اللہ عز و جل نے ہمیں وعدہ فرمایا ہے کہ وہ ہمیں دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے ہمیں پوری امید ہے کہ اللہ ہمیں عطا فرمائے گا، یقین ہے، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا بدلہ دنیا میں بھی عطا فرمائے اور خاص طور پر آخرت میں عطا فرمائے۔ آمین رب العالمین، صلی اللہ علیہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔